پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، جیسے سجدہ کرنا عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اسی طرح نظر و نیاز بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جو بھی ہم چیز تقسیم کریں یا جو بھی جانور ذبح کریں یا کوئی پرندہ ذبح کریں یا کوئی بھی نیاز جب دیں تو وہ صرف اللہ ہی کے نام کی ہونی چاہیے اور صرف اللہ ہی کے تقرب، اللہ ہی کی رضا، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی غیر اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہوگی تو وہ دینے والا مشرک ہو جائے گا اور اس کا کھانا قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ہوگا۔ اور آج ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پیارے بھائیوں، چونکہ ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک اور رازق نہیں ہے۔ اور جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، اسی طرح جن پرندوں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جتنے بھی حلال پرندے اور حلال جانور ہیں اور جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ ہی نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ ہی ان کا بھی رازق ہے اور ہمارا بھی رازق ہے، لہٰذا وہ اللہ ہی کے تقرب کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اور اللہ ہی کے نام سے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر 4 چیزوں کو ایک ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 173، نمبر 2 سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 3، نمبر 3 سورۃ الانعام سورت نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 145 کے اندر، اور نمبر 4 سورۃ النحل سورت نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 115 کے اندر۔ ان چاروں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چار چیزوں کو ایک ہی ساتھ جو ہے وہ ان کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 مردار، اور نمبر 2 خون، اسی طرح نمبر 3 خنزیر کا گوشت، جو سور کا گوشت ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت، وہ بھی حرام۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جو غیر اللہ کے لیے مشہور کیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے۔ یہاں پر نا دونوں طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ بوقت ذبح ہی غیر اللہ کا نام لے لیا، یعنی کسی جانور کو جب ذبح کرنے لگے، حلال جانور کو یا کسی حلال پرندے کو یا کسی بھی حلال چیز کو، تو بوقت ذبح ہی کسی غیر اللہ کا نام لے لیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، جیسے کفار مکہ اپنے بتوں کے نام لیتے تھے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا جائے، اللہ ہی کا نام پکارا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر پکارا جائے، لیکن انسان کی نیت یہ ہو کہ یہ کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی بھی، چاہے وہ غیر اللہ میں نا اللہ کے سوا ہر چیز آ جاتی ہے، چاہے وہ کسی پیغمبر علیہ السلام کے تبرک کے لیے ہو، چاہے کسی بڑے سے بڑے ولی کے تقرب کے لیے ہو، چاہے کسی بت کے تقرب کے لیے ہو، چاہے کسی فرشتے کے تقرب کے لیے ہو، اللہ کے سوا کسی کے تقرب کے لیے، کسی کی رضا کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے اگر وہ ذبح کریں گے نا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ وہ وقت ذبح اگر اللہ ہی کا نام لیا جائے، جیسے آج کل نا کئی مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ کو ایصال ثواب پہنچائیں گے اور وہ بزرگ پھر ہماری مدد کو پہنچے گا، ما فوق الاسباب ہماری مدد کرے گا، یا اس کا قرب حاصل ہوگا، یا وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا، یا اس کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے تقرب اور خوشنودی کے لیے اگر کریں گے نا ذبح تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ ایسا ذبح کرنے والا شخص مشرک ہو جائے گا اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے مکتبہ رحمانیہ کی، اور اس میں حدیث نمبر ہے 5125 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1978۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے واسطے ذبح کرے، کہ اللہ اس پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی کہ جو شخص بھی غیر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سوا کسی کے لیے ذبح کرے تو اس پر اللہ لعنت کرے۔ اس حدیث میں کوئی یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ بوقت ذبح ہی جو غیر اللہ کا نام لے تو اس پر اللہ لعنت کرے، بلکہ جو بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الوحی میں، پہلی حدیث یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال جو ہیں وہ نیتوں سے ہیں، یعنی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔
تو اب نیت کسی کی اگر غیر اللہ کا تقرب ہو، غیر اللہ کی خوشنودی ہو، جیسے جو بعض مسلمان لوگ کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کو کرتے ہیں، ایصال ثواب پہنچاتے ہیں اس لیے کہ وہ پھر ہماری مدد کو پہنچیں گے، ہماری مرادیں پوری کریں گے، مشکلات کو حل کریں گے، یا وہ ہمیں ان کا قرب مل جائے گا اور اللہ کے حضور وہ ہماری سفارش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جتنے بھی عقائد ہیں نا، ان عقائد کے ساتھ جو ذبح کرے گا تو وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا۔ بوقت ذبح وہ 1000 بار اللہ کا نام لے، لیکن وہ چونکہ اس کی نیت غیر اللہ کا تقرب ہے، غیر اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف یعنی وقت ذبح اگر غیر اللہ کا نام پکارا گیا تو وہی حرام ہوگا، اگر اللہ کا نام لیا تو وہ حرام نہیں ہوگا، تو ان کو ایک تو یہ کہ علمی دلیل ہم دیتے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ بات نہ مانے تو پھر ایک دوسری دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود ہمیں بتائیں کہ اگر آج کوئی بھی ایسا شخص آئے، کوئی غیر مسلم، ٹھیک ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ بھگوان کے نام سے، ایشور کے نام سے مانتے ہیں، تو کفار مکہ تو اللہ کو اللہ ہی کے نام سے مانتے تھے۔ کوئی بھی ایسا نان مسلم آ جائے جو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور وہ یہاں پر آ کر نا کوئی جانور ذبح کرے اور بوقت ذبح وہ اللہ ہی کا نام لے، لیکن وہ یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ جو چلے گئے تھے نا ان کے نام پہ جو بت منسوب ہے اس کے تقرب کے لیے میں جانور ذبح کرنے لگا ہوں، میں اس کی رضا کے لیے یا اس کو ایصال ثواب پہنچا رہا ہوں تاکہ وہ مدد کے لیے پہنچے، نام میں اللہ ہی کا لوں گا، تو کیا ہم اس کا ذبیحہ کھائیں گے؟ تو نہیں کھائیں گے، کوئی مسلمان نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ اس نے نیت یہی باندھی ہے کہ میں غیر اللہ کے تقرب کے لیے۔ اب زبان سے تو اس نے اللہ کا نام پکارا ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کی رضا، غیر اللہ کی خوشنودی وغیرہ، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے ہم نیت کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، مکمل یعنی جتنی بھی نیت ہے نا نماز کی دل میں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ہم تو دل میں نیت کرتے ہیں کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، لیکن بریلوی بھائی زبان سے نیت کرتے ہیں، تو اب بریلوی بھائی مجھے یہ بتائیں، وہ اگر زبان سے نیت کریں کہ میں صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، لیکن دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں فلاں شخص کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں، میں فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے لگا ہوں تاکہ میں اس کی نظروں میں جو ہے نا اس کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھے بہت نیک سمجھے یا مجھے کوئی انعام دے، تو کیا پھر یہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے ہوگی ہے۔ اب زبان سے تو وہ اگر 1000 مرتبہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ ہی کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اللہ ہی کی رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں، لیکن اگر دل سے نیت غیر اللہ کے لیے ہوگی ہے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو بوقت ذبح اگر کوئی بسم اللہ واللہ اکبر 1000 مرتبہ بھی پڑھے، لیکن دل میں نیت ہو کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے، غیر اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ نیت اس کی قبول نہیں ہوگی، وہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا، تو اللہ ناراض ہوگا پھر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جتنے بھی آستانے بنے ہوئے ہیں، جو تھان بنے ہوئے آستانے، جہاں آستانہ اسے کہتے ہیں جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جاتی ہو، تو قرآن مجید کی میں ابھی آیت پڑھتا ہوں اس کے مطابق بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق بھی، جو آستانے کا ذبیحہ ہے نا وہ بھی حرام ہے، اگرچہ وہ صرف اللہ ہی کے نام پر ذبح کیے جائے، اور اللہ قرآن میں واضح فرماتے ہیں سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جو نصب پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، نصب کسے کہتے ہیں؟ نصب کی جمع انصاب ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نشان جو نصب کیا جائے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، کوئی بھی ایسا نشان جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ نصب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آستانہ یا تھان وغیرہ کہتے ہیں۔ اب جو بزرگوں کے مزارات ہیں بنے ہوئے، ٹھیک ہے، وہاں پر جو نظریں اور نیازیں پیش کی جاتی ہیں، جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ نشان کیا ہے؟ قبر، بزرگ کی قبر، تو وہاں پر اوپر انہوں نے مزار کھڑا کر دیا ہے، قبروں پر عمارت بنانے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پھر وہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہاں پر لوگ ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اللہ واضح قرآن میں فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ یعنی وہ بھی حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا جائے، آستانے پر ذبح کیا جائے، تو یہ بھی واضح حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر 3313 نمبر مقام بوانا والی، بڑی زبردست دلیل ہے آستانے پر جو ذبیح ہے اس کے حرام ہونے کے حوالے سے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
مقام بوانا، ایک بوانا نامی جو جگہ ہے نا، مقام ہے، وہاں پر میں نے جو ہے وہ یہ منت مانی تھی، یہ نظر مانی تھی کہ میں وہاں پر جو ہے وہ اونٹ ذبح کروں گا. تو یعنی اللہ کے نام کی میں نے یہ نظر مانی کہ میں وہاں پر اونٹ ذبح کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات پوچھے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں سے کیا وہاں پر کوئی وثن تھا، کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یعنی وہاں پر کوئی بت نہیں تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کیا وہاں پر مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں لگتی تھی، کوئی ان کا کوئی میلہ، کوئی عید وغیرہ؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کی کوئی عید نہیں لگتی تھی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم وہاں پر اپنی نظر کو پورا کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر وہ صحابی کہہ دیتے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کوئی بت تھا، کوئی وثن تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجازت نہ دیتے. یا مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید لگتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجازت نہ دیتے. یعنی جو بھی آستانے، تھان، نصب وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا، چاہے وہ کسی ولی کی قبر ہو، چاہے وہ کوئی بت ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا نشان جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، جہاں پر لوگ اس عقیدے کے ساتھ آتے ہوں کہ یہاں پر آنے سے مشکلات دور ہوں گی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو وہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی حرام ہو جائے گا، اور جتنی بھی نظر و نیازیں پیش کی جاتی ہیں نا وہاں پہ، وہ سب حرام ہوگی. تو اب دیکھیں جو لوگ جتنے بھی آستانوں پہ ذبح کرتے ہیں نا، جانور مزاروں پہ ذبح کرتے ہیں، اگر وہ یہ کہیں یہاں پہ کہ ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ ہی کی تقرب کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ ہی کا نام پکاریں گے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں گے، تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تم اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو یہاں پر اس بزرگ کی قبر پر ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تم یہاں پہ جہاں پہ جو ہے نا ایک نصب ہے، ایک جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہاں پر تم کیوں اس مزار پہ کیوں تم ذبح کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، قرآن میں واضح اللہ نے منع جو فرما دیا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ بھی حرام ہے جو نصب پر ذبح کیا جائے. اور یہاں پہ واقع دیکھیں نا غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے نا، کون سا ایسا مزار ہے جہاں پر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی؟ سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں ان سے، تو یہ سب چیزیں عبادت میں آتی ہیں نا، ان کی خوشنودی کے لیے لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب غیر اللہ کی عبادت میں آتی ہیں. تو پیارے بھائیو، ہم نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی جانور، جو بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یا بوقت ذبح اللہ ہی کا نام پکارا ہے لیکن نیت غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کی رضا، غیر اللہ کی خوشنودی، غیر اللہ کو اصال ثواب پہنچانا تاکہ وہ مدد کو پہنچے، اگر نیت یہ تھی تو وہ شرک ہو جائے گا. اب یہاں پر نا پیارے بھائیو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فوت شدہ لوگوں کو ثواب پہنچاتے ہیں، اصال ثواب پہنچاتے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو، تاکہ ان کے درجات میں اضافہ ہو. تو یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف مقصود ان کو اصال ثواب پہنچانا ہے، صرف یعنی ان کو اصال ثواب پہنچانا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو، ان کے درجات میں اضافہ ہو، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، ہم جب بکرا ذبح کریں تو جو فوت شدہ شخص ہے اس کے درجات میں اضافہ ہو، تو یہاں پہ ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے اگر صرف اصال ثواب پہنچانا مقصود ہے. لیکن اگر اگلا عقیدہ ہے کہ بھائی جب ہم ان کو اصال ثواب پہنچائیں گے تو وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے، یا وہ ہمیں ان کا قرب مل جائے گا، یا وہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے ان کا تقرب کے لیے، ان کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اس طرح کے عقائد ہیں نا، تو ان عقائد کے ساتھ اگر ذبح کریں گے نا تو پھر جو ہے نا شرک کی طرف آ جائے گا. لیکن جو صرف اصال ثواب پہنچا رہے ہیں نا، یہ چیز ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت میں آتی ہے. اور یہاں پہ جو چوتھا ختم، 40واں ختم کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی، تو ان کو ہم کبھی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ ان کو اصال ثواب اس نیت سے نہیں پہنچا رہے کہ وہ ہماری مدد کو پہنچیں گے، وہ صرف اس لیے اصال ثواب پہنچا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، ان کے درجات میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی نیکیاں معاف ہوں، ان کے گناہ معاف ہوں، ان کے درجات میں اضافہ ہو. تو یہاں پہ صرف بدعت کا فتویٰ لگے گا، کیونکہ ایسا صدقہ، ایسے ختم، چوتھا 40واں تیجا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ ان کا تقرب مقصود نہیں ہے، ان کی رضا مقصود نہیں ہے. تو جو بزرگوں کو اصال ثواب پہنچا رہے ہیں تو ہم ان سے یہ سوال کریں گے، تم تو یہ کہتے ہو بزرگ تمہارے جو ہیں وہ بخشے ہیں، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، تو پھر تو ان کو ثواب پہنچانے کا کوئی مقصد رہتا ہی نہیں ہے. پھر تو یہ جتنے بھی ثواب پہنچاتے ہیں نا، ان کا مقصود پھر ان کا تقرب ہی ہے یقیناً، کیونکہ یہ کہتے ہیں وہ تو بخشے ہیں، ہمارا ان کو اصال ثواب ہم پہنچائیں گے تو اس کے وہ محتاج نہیں ہے. تو پھر اگر وہ بخشے ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. اگر تم یہ کہتے ہو وہ بخشے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ ان کا تقرب
ان کا قرب تلاش کر رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔